جی السلام علیکم کرام الک مرزا، آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے لاسٹ ویڈیو جو تھی وہ میسیج ریکارڈ کیا تھا، اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے۔ اس دوران بہت ساری نئی چیزیں آ گئیں اور کچھ پی ٹی آئی نے اپنی جو بیانیہ تیار کیا ہے وہ اگلے الیکشن کے حوالے سے ڈیفینیٹلی اصولاً دیکھا جائے تو انہیں اپنی 3-4 سالہ کارکردگی کو کی بنیاد کے اوپر الیکشن میں آنا چاہیے کہ جی میں نے یہ کام کیے تھے، آپ مجھے ووٹ دیں اور یہ کریں۔ لیکن وہ 3-4 سالہ جو دور اقتدار تھا انہوں نے اس کو سائڈ پہ رکھ کے عوام کو ایک نئی چیز کے پیچھے لگا دیا، اور وہ یہ تھا کہ جی آپ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر آپ کو آزادی چاہیے تو آپ مجھے ووٹ دیں۔ آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں اور اب یہ آزادی کی جنگ ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ میں ایک آزاد خارجہ پالیسی پہ گامزن تھا، لہذا میری حکومت ہٹا دی گئی اور اسی بنیاد کے اوپر ہٹائی گئی۔ اس کے اوپر میں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ غلامی اور آپ آزاد خارجہ پالیسی، دیکھیں آزاد خارجہ پالیسی جو ہے نا، اس کے لیے بڑی ورکنگ کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ اس سٹیج پہ آ جائیں کہ آپ ایک آزاد خارجہ پالیسی رہیں، آپ کسی کی ڈکٹیشن نہ لیں اور آپ وہی کریں جو آپ کے انٹرسٹ میں ہے اور 100% وہ کر پائیں، اور دنیا جو ہے وہ آپ کو نہ روک سکے، دوسرے کے مفادات درمیان میں نہ آئیں۔ اس کے لیے بڑی ورکنگ کی ضرورت ہے۔ ورکنگ کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس کے لیے آپ کو 15-20 سال کا معاشی پلان چاہیے، اکنامک پلان ہونا چاہیے آپ کا۔ آپ نے اپنے ملک کو معاشی طور پہ کیسے مضبوط کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اب ہم آزاد خارجہ پالیسی رکھیں گے، ہم کسی کی غلامی جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے، ہم نہیں سنیں گے۔ میں آپ کو چائنا کی مثال دیتا ہوں۔ چائنا نے 25 سے 30 سال اپنی اکانومی کو بلڈ اپ کیا۔ اس نے پلان کیا کہ میری جو 1 بلین پاپولیشن ہے میں نے اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے۔ میرے پاس سستی لیبر موجود ہے تو میں اس کو کیسے اپنی معاشیت کو مضبوط کرنے کے لیے یوٹیلائز کروں۔ اس نے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنایا، اس نے سستی بجلی دی اپنی انڈسٹریز کو، اور سستی بجلی دینے کے بعد اس کے پاس چونکہ لیبر بھی سستی تھی، اس نے ایسی پالیسیز دی کہ چائنا جو تھا وہ جو بھی پروڈکٹ بناتا تھا دنیا میں کوئی ملک اس کی پروڈکٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے کاسٹ پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ چائنا میں کاسٹ بہت کم آتی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کی انڈسٹری بند ہوتی گئی اور چائنا کی پروڈکٹ پوری دنیا میں بکنا شروع ہو گئی۔ چائنا کے پاس ریونیو آنا شروع ہو گیا، چائنا کی ایکسپورٹ بڑھتی گئی، چائنا ڈے بائی ڈے اپنی اکانومی کو مضبوط کرتا رہا۔ اس کے لیے بنیادی طور پر اس نے پلان یہ کیا تھا کہ وہ نیچرل ریسورسز کی اویلیبلٹی جو ہے اس کو کنفرم کرے گا۔ اس نے ڈیم بنائے، اس نے بجلی دی، اس نے یوٹیلائز کیا، سستی لیبر کو رکھا، اور وہ دنیا کی اکانومی کو اس نے ڈسٹروائے کر دیا، اور 25-30 سال اس نے آپ کو مضبوط کیا۔ اور یہ اس کا ٹارگٹ تھا کہ 2021 تک وہ کسی انٹرنیشنل ڈسپیوٹ میں نہیں جائے گا، وہ اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرے گا، اور آفٹر دیٹ پھر وہ سپر پاور کے طور پہ سامنے آئے گا۔ اب جا کے آپ دیکھیں کہ چائنا نے 20-25-30 سال کے بعد دنیا کے مختلف ملکوں میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی، اپنا رسوخ بڑھانا شروع کر دیا، اور وہ امریکہ کے خلاف آ کے کھڑا ہو گیا۔ 30 سال پہلے چائنا نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں غلامی سے آزاد ہونے لگا ہوں اور میں کھڑا ہو جاؤں، کیونکہ چائنا کو پتا تھا کہ میرے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ پہلے آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ آزاد خارجہ پالیسی رکھ سکیں۔ آج چائنا اس سٹیج کے اوپر ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہے، وہ دنیا کی ایک بہت بڑی ابھرتی ہوئی معیشت ہے۔ جتنا ڈالر چائنا کے پاس ہے وہ امریکہ کے پاس نہیں ہے۔ چائنا اپنا رسوخ بڑھا رہا ہے اور اس نے بڑھایا۔ محترم، آپ جو کہہ رہے ہیں عوام کو کہ جی ہم غلامی سے نجات چاہیں گے، ہمیں آزاد خارجہ پالیسی چاہیے، ہم امریکہ کے نہیں سنیں گے، اپنے گریبان میں تو دیکھیں کہ ہمارا ملک کس سٹیج کے اوپر کھڑا ہے۔ ہم اس سٹیج کے اوپر کھڑے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے لون لے رہے ہیں، اور آئی ایم ایف جو ہے اس کے اوپر سب سے بڑا جو افیکٹڈ کنٹری ہے وہ امریکہ ہے، یو ایس اے، اسی کے بل بوتے پہ آئی ایم ایف چل رہا ہے۔ ہم اپنی اکانومی میں ادھار لینے کے لیے ہم سعودی عرب کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم چائنا کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں نیچرل ریسورسز نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، ہم اپنی انڈسٹری کو کیسے گرو کریں؟
ہماری انڈسٹری جو ہے ہمارے یہاں، تو ہماری جو گروتھ ریٹ ہے وہی آپ دیکھ لیں کہ کہاں پہ جا رہی ہے. ہمارے یہاں انمپلائمنٹ ہے. اور پھر ہم آئل پروڈیوس کنٹری نہیں ہے ایران کی طرح کہ بار پر ہمارا تیل ہم تیل بیچ کے اپنا گزارا کر لیں گے. ہم تو گارمنٹس بنا رہے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں بنا رہے ہیں. $6 بلین ایکسپورٹ کر رہے ہیں امریکہ کو، $16 بلین ہم یورپی یونین کو کر رہے ہیں. ہم تو ان کے محتاج ہیں. ارے بھائی، آپ کو غلامی سے آزاد ہونا تھا تو 4 سالوں میں آپ ایک اکنامک پلان دیتے کہ جناب یہ 15 سالہ پلان ہے، ہم اس کے اوپر کام کریں گے اور ہم اپنی اکانومی کو بلڈ اپ کریں گے. اور پھر جب ہم اس سٹیج کے اوپر آ جائیں گے کہ ہمیں کسی سے قرضہ نہیں لینا پڑے گا، ہم کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، ہمارے ملک کی انڈسٹری چل رہی ہوں گی، ہمارے ملک میں گیس ہوگی، ہمارے ملک میں بجلی ہوگی، سستی بجلی پیدا کر رہے ہوں گے، تو تب جا کر آپ کھڑے ہوں گے کہ اب آپ آزاد خارجہ پالیسی رکھ سکتے ہیں. خان صاحب انڈیا کی مثال دیتے ہیں لیکن پوری بات نہیں بتا رہے لوگوں کو کہ جی میں بھارت جو تھا، میں آئی لائک انڈیا بیکاز انڈیا جو تھا وہ پابندیوں کے باوجود وہ رشیا سے بھی تیل لے رہا ہے، وہ ایران سے بھی لے رہا ہے، انڈیا نے کسی کی نہیں سنی، یورپی یونین انڈیا کو ڈکٹیٹ نہیں کرتی. بھائی انڈیا 1 بلین پاپولیشن جو ہے وہ منڈی ہے 1 ارب افراد کی. دنیا کے ممالک مجبور ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن خراب نہیں کر سکتے کیونکہ اتنی بڑی منڈی کو معاشی طور پہ وہ مس نہیں کر سکتے. انہوں نے جو بھی پروڈکٹ بنانی ہے وہ انڈیا میں بیچنی ہے. 1 ارب افراد کی منڈی ہے، میں اسے کیسے مس کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے نا. سو انڈیا ان کی مجبوری ہے، محتاج ہیں وہ انڈیا کے. اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کی معاشیت ہماری نسبت بہت مضبوط ہے. انڈیا IMF سے لون نہیں لے رہا، انڈیا کسی ملک سے قرضہ نہیں لے رہا. تو خان صاحب یہ اگلی بات بھی لوگوں کو بتائیں کہ انڈیا کیوں خارجہ پالیسی آزاد رکھے ہوئے اور ہم کیوں نہیں رکھ سکتے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن اٹھیں اور نعرہ لگا دیں کہ جی ہم آزاد خارجہ پالیسی رکھیں گے. بھائی آپ نے جب پیپر بھی دینے ہوتے ہیں نا، اینول سسٹم کی بات کر رہا ہوں، تو پورا سال آپ پڑھتے ہیں، اس کی بنیاد پہ تیاری کرتے ہیں، پھر آپ جا کے ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں A گریڈ لوں گا. آپ آخری مہینے میں پڑھ کے نعرہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے A گریڈ لے لینا ہے اگر آپ نے پورا سال محنت نہیں کی. آپ آزاد خارجہ پالیسی اس طرح نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نعرہ لگا دیں کہ جی ہم آزاد قوم ہیں، ہم آزاد خارجہ پالیسی رکھیں گے. بھئی ہم آزاد خارجہ پالیسی رکھیں گے، کل آپ لون مانگنے کے لیے جائیں گے، کل آپ جسی چیزوں کے لیے محتاج ہیں، تو جب آپ ان سے جائیں گے ریکویسٹ کریں گے کہ کائنڈلی ہیلپ اس، ہیلپ مائی کنٹری، میرے ملک میں یہ ہو گیا ہے، میرے اخراجات کم ہیں، زیادہ ہیں، میری انکم کم ہے، آپ مجھے پیسے دیں، لون کریں. وہ آپ سے کہیں گے کہ جناب آپ یہ کام کریں، آپ یہ کریں، اور آپ مانیں گے. تو آزاد خارجہ پالیسی کہاں سے آ گئی؟ آزاد خارجہ پالیسی کے لیے آپ ایک اسٹرکٹ معاشی پلان دیتے. آپ کے پاس تو کوئی معاشی ماہر ہی نہیں تھا، آپ کے پاس تو کوئی اکانومسٹ نہیں تھا، آپ کا وزیر خزانہ کوئی نہیں تھا آپ کے پاس. جبکہ آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ میں 90 دن میں ملک کو تبدیل کر دوں گا، لیکن اس کے لیے بیسک ورک تھا ہی کوئی نہیں، پلان ہی کوئی نہیں تھا آپ کے پاس. آپ نے خود فرمایا کہ مجھے تو پہلے 6 مہینے پتہ ہی نہیں چلا کہ حکومت ہوتی کیا چیز ہے، کبھی ایک فگر آ رہی ہے، کبھی دوسری آ رہی ہے. سو یہ چیزیں یہ لوگوں کو سمجھنے کی چیزیں ہیں. یہ غلامی سے آزادی اور پاکستان کے جھنڈے بالکل آپ اٹھائیں، لیکن یہ شو کریں کہ ہم آزاد ہونے جا رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں، آزاد بالکل ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ کنٹری ہونا چاہیے. لیکن میرے بھائیوں، اس انڈیپینڈنٹ کنٹری کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا، اپنے ملک کے لیے سوچنا ہوگا، اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہوگا. ہم تو ملک کے ساتھ مخلص نہیں. آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، وہاں پہ رشوت کے بغیر کام نہیں ہو رہا، اور لوگ جو ہیں وہ کنٹری کو نقصان پہنچا کے اپنی جیبوں میں پیسے ڈال رہے ہیں. ہم پہلے اپنے ملک کے ساتھ تو مخلص ہوں. میں بھی چاہتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ پالیسی ہو، لیکن اس طرح نہیں ہوتی انڈیپینڈنٹ. یہ تو بیوقوف بنانے والی بات ہے. جسٹ گیٹنگ اپ نیکسٹ ٹینیور کہ جی مجھے ووٹ مل جائے ایک دفعہ، اگلی دفعہ پھر میں حکومت میں آ جاؤں. آپ لوگوں کو بتائیں کہ میرا یہ پلان ہے. خان صاحب پلان لے کر آئیں، لوگوں کو بتائیں کہ میں نے کس طریقے سے معاشی طور پہ پلان کرنا ہے. بڑا کر CPEC کے اوپر کام نہیں کیا گیا 3-4 سال جو ہمیں امید نظر آ رہی تھی کہ ہم اپنی معاشیت کو اسٹرانگ کریں گے. کہاں آپ لوگ سنسیئر ہیں؟ آپ کو جہاں پہ نظر آتا ہے آپ نے اس کے اوپر کام کریں. آپ اگر آپ ملک کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، دس از دا پوائنٹ. اور یہ کہہ دینا اور لوگوں کو پیچھے لگا لینا کہ ہم آزاد ہو جائیں گے، عمران خان آئے گا تو ہم آزاد ہو جائیں گے. عمران خان کہاں سے آزادی دے گا بھائی آپ کو؟ عمران خان کیا اپنے گھر سے پیسے لگا کے اکانومی کو چلائیں گے؟ نیور. دے ہیو ٹو گو ٹو IMF اینڈ سعودیہ اینڈ چائنا اینڈ دیگر ادر کنٹریز.
ہر چیز کے لیے پلان ہوتا ہے، بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. آپ بتائیں کہ ہم نے اس طریقے سے ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے، میری معیشت اس طریقے سے گرو کرے گی، میری اکانومی اس طریقے سے گرو کرے گی. ہمارے یہاں تو گیس نہیں ہے اس ملک کے اندر، ہمارے یہاں بجلی نہیں ہے. یہ معاشی ترقی کے لیے بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، انفراسٹرکچر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے پلان ہی کبھی نہیں کیا. ہمارے کتنے ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ آپ انجینئرس نکل رہے ہیں، ڈاکٹرس نکل رہے ہیں. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پاس آگے کیپیسٹی کتنی ہے، یہ کہاں پہ کھپیں گے، ان کو ہم نے کس جگہ لگانا ہے. وہ باہر چلے جاتے ہیں، باہر ملک ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. یہ ملک ایسے چل رہا ہے. سو یہ جو آپ کو لیڈرز کہتے ہیں نا کہ جی ہم غلامی سے نجات کے لیے میرے پیچھے چل پڑے، میرے پیچھے بھاگ پڑے، کوئی غلامی سے نجات انہوں نے نہیں دلانی. دے آر جسٹ گیٹنگ اے سیٹ فار نیکسٹ 5 ایئرس، فار نیکسٹ 10 ایئر. انہوں نے عیاشی کرنی ہے سب. یہ ان کے چہرے اتر گئے ہیں، ان کی شکلیں دیکھ لیں آپ. جو اقتدار سے ہٹے ہیں تو ان کی شکلیں اتر گئی. کوئی اقتدار پہ مزے لے رہے تھے، پبلک کی فکر کسی کو نہیں تھی. یہ اقتدار کے مزے لے رہے تھے. آپ ان سے پوچھیں بھائی آپ کے پاس پلان کیا ہے کہ آپ کیسے آزاد خرچہ پالیسی لے کر آئیں گے؟ کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ آپ تو ادھار لے رہے ہو، آپ کی تو معیشت ہی کوئی نہیں ہے. پہلے اپنا معیشت کو بیس بنائیں، اکانومی اسٹرانگ کریں، چائنا کی طرح کریں. 20 25 30 سال محنت کرنے کے بعد چائنا اس اسٹیج پہ پہنچا ہے. آپ 10 سال ہی محنت کر لیں، 15 سال محنت کر لیں، کوئی غلامی سے نجات نہیں ملنی. یہ صرف ووٹ لینے کے لیے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے. اور آزاد خارجی پالیسی ایسے نہیں آتی، اس کے لیے اکانومی کو اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، آپ کی ایکسپورٹس بڑی ہوں. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آزاد خارجہ پالیسی لینی ہے، جبکہ آپ امریکہ اور یورپی یونین اور ان کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. کیا آپ نے اس کی الٹرنیٹ منڈیاں تلاش کی ہیں کہ اگر فرض کریں امریکہ یورپی یونین آپ سے ناراض ہوتا ہے تو آپ اپنی پروڈکٹ کو کن ممالک میں بیچیں گے؟ کوئی پلان ہے آپ کا؟ الٹرنیٹ پلان بی پلان تیار ہے کہ اگر یہ ملک آپ کے اوپر پابندی لگا دیں تو آپ اپنے پروڈکٹ کہاں بیچیں گے؟ کوئی پلان نہیں ہے آپ کے پاس. آپ نے یہیں بیچنا ہے. اگر وہ پابندیاں لگا دیں تو آپ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس تو آپ تو ہم مصیبت میں پڑ گئے. کوئی الٹرنیٹ پلان ہے آپ کے پاس کہ آپ فرض کریں $6 ارب آپ وہاں پہ امریکہ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یورپی یونین کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وہ ایکسپورٹ بند کر دیتے ہیں. وٹ ول یو ڈو؟ سیکنڈ پلان کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی تیاری نہیں. آزادی ہمیں چاہیے غلامی سے. دس از ناٹ انف. آپ پورا پلان لے کر آئیں، لوگوں کو بتائیں. اس طرح لوگوں کو اور مجمع کو پیچھے لگا لینا یہ لیڈروں کا کام ہے، اور عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. اس سچویشن کے اندر تو یہ باتیں کرنا، آزاد خارجہ پالیسی آپ رکھ نہیں پائیں گے، لیکن آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آزاد خارجہ پالیسی پہ گامزن تھے، ہم لے کے آئیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. دس از ناٹ پاسبل. ہاں آپ کے پاس اپارچونیٹیز ہے، آپ کے پاس OIC ہے، اسلامک بلاک ہے، بٹ پہلے آپ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، پھر آپ یہ اسلامی ممالک آپ کے پیچھے لگیں گے اور اچھے بھی لگیں گے. ادروائز آپ ڈکٹیشن لیتے رہیں گے اور آپ کوئی آزاد خارجہ پالیسی نہیں رکھ سکتے. آپ اس کے لیے بنیادی طور پہ کام کریں اور اپنی معیشت اور اکانومی کو اسٹرانگ کریں.